جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو میں اپنی لائف چینج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا جس نے میری لائف چینج کر دی۔ اس سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے میں ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا بندہ تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کون ہے آ رہا ہے زندگی میں، کون جا رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون ہنس رہا ہے، آئی ڈیم کیئر۔ بٹ پھر کیا ہوا کہ میری مدر جو کہ کینسر پیشنٹ تھیں اور 7 سال سے وہ فائٹ کر رہی تھی، لاسٹ ایئر فروری میں وہ بیڈ پہ چلے گئیں، ان کی بیک کولیپس کر گئی، وہ ٹوٹلی بیڈ ریڈن ہو گئی۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جب اٹھ نہیں سکتا انسان، تھوڑی سی بلکی تھی، ویٹ تھا ان کا، تو کم از کم مجھے اور میرے ساتھ 1-2 بندے لگتے تھے، یعنی کہ فیملی میں میری مسز اور میری سرونٹس، تو تب جا کے ان کو اٹھانا اور پھر اٹھا کے وہ واش روم والی کرسی جو ہوتی ہے جسے کموڈ کرسی کہتے ہیں اس پہ بٹھانا۔ تو وہ جب انہوں نے یہ محتاجی دیکھی تو اندر سے وہ ٹوٹ گئی۔ تو دن بدن ان کی جو ہے نا جینے کی چاہت وہ ختم ہوتی گئی۔ اب 7 سال جس بندے نے گزارے ہوں بھی کینسر کے ساتھ اور ایفرٹ کی ہو اپنے بچوں کے لیے، اور میں نے خدا جانتا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی ہے اللہ کے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے کی ہے، کسی کے لیے نہیں کی۔ تو جب یہ وقت آیا تو میں چائنا تھا اور میں سب چھوڑ چھاڑ کے واپس دوبارہ آ گیا لاہور میں امی کے پاس۔ ان کے ناک میں سے خون نکلا، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا ریڈیشنز کرنی پڑیں گی، شاید دماغ میں دوبارہ سے پھوڑا ہو گیا۔ تو اس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں ورنہ میں ادھر ہی تھوڑا لگ جاؤں گا اور مووی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، مطلب وہ بند ہو جائے گی۔ اب ہے تو یہ میرا پرسنل میٹر، ٹھیک ہے، میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں میں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ان کا سایہ ہے آپ پہ تب تک آپ ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ انہوں نے جانا تو ہے ہی۔ جانے کے بعد جب آپ کو پتہ لگتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، نہ تو ان کی دعائیں آپ کی پیچھے کر رہی ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی بغیر کسی لالچ کے آپ کے گھر میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میری التجا ہے کہ اف تو کیا ان کے سامنے ان کے پاس جا کے قدموں میں بیٹھ جائے کرے اور ان کا جو ہے جتنا ہو سکے خیال کریں۔ اب میری تو لائف چینج ہوگی، اب بات ذرا اس کی کر رہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا آخری دنوں میں اور ڈاکٹر کو میں بتاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں میری ماں کو بچا لیں اور مجھ سے جو پیسے ہیں لے لیں۔ اب پیسوں کے جو حالات تھے میرے پاس اللہ کا شکر دیا وہ سب کچھ تھا، گاڑیاں، بنگلے، مال، بینک بیلنس، سب کچھ۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب پیسے لے لیں اور میری ماں کو بچا لیں۔ اور اسے کہتے یار یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں شفا گیا، حمیل لطیف گیا، انمول گیا، شوکت خانم گیا، ٹھیک ہے، کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں چھوڑا۔ چائنا میں جا کے ہاسپٹل میں ادھر کے جو ہربل میڈیسن کا ڈاکٹر ہے وہاں پہ ایک نیا ریسرچ سینٹر بنا ہے، وہاں گیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا یہ پھیل چکا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف لائف جو ہے نا وہ بہتر کر سکتے ہیں۔
تو بہرحال میں واپس آیا، ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ یار دماغ میں ہے، لنگز میں ہے، ٹھیک ہے، لیور میں ہے، جسم میں پانی پڑ رہا ہے، خون نہیں بن رہا ہے، بین کو جو اسپائنل ہے وہ کلیپس کر گئی ہے، اور یو ٹی آئی ہو گیا ہے، اور پانی کی کمی ہے، برین میں ٹیومر ہے، اتنے کمپلیکیشنز کے ساتھ وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ تو وہ جو آخری مہینہ گزرا وہ اتنا پینفل تھا کہ میں ان کو سانس نہیں آتا تھا، مشینیں لگی ہوئی تھیں، اور میں ان کے سراہنے 12 گھنٹے بیٹھا رہا کہ کسی وقت مجھے شاید آواز دیں گی تو میں ان کا کوئی کام شاید کر دوں یا کچھ بتانا چاہیں۔ تو انہوں نے صرف ایک ہی جو ہے نا بات کی کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، مجھے جانے دو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس پہ بیٹا ہو، ماں یہ بات کر رہی ہو تو کیسا لگے گا، یہ میرا خیال آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب نا جب یہ سارا معاملہ ہوا، ان کی جون میں ڈیتھ ہو گئی، تو میرے لیے نا لائف کوئی معنی نہیں رہا۔ میرے بچے ہیں، میری بیوی تھی ہے، تو میں نے جو ہے نا بالکل 3 سے 4 مہینے میں صرف اور صرف جو ہے نا اپنے کمرے میں بند ہو گیا، اور مجھے یہ لگنے لگ گیا کہ یار میں اپنی ماں کو نہیں بچا سکا تو میرا فائدہ کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنا زیادہ ڈیموٹیو کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا، باتیں کرنی چھوڑ دی، موبائل یوز کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آفس جانا بھی چھوڑ دیا۔ اب اور یہ تھا کہ جی مجھ سے کچھ نہیں، میں ماں نہیں بچا سکا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سینیریو میں میرا 2 ماہ میں تقریباً 25 کلو ویٹ لوز ہوا، اور گھر میں ظاہری بات ہے جب ایسے حالات ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا پیسہ مجھے نا مطلب پیسے چڑ ہونے لگے، یہ پیسہ، یہ بلڈنگ، یہ پراپرٹی۔ میں نے کہا یار ان کا فائدہ بتاؤ کیا ہے کہ جب ضرورت پڑنے پہ کام نہیں آ سکے، ماں کو نہیں بچا سکے، مجھے بھی نہیں کر بچا پائیں گے، کسی کو بھی نہیں بچا پائیں گے، جب وقت آیا تو اللہ لے جائے گا، تو ان کا فائدہ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، بس ختم۔ ان کو جو ہے نا جس بندے کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، کسی کے کام آ جائیں، کہ کس کا تھوڑا سا بھلا ہو جائے، وہی اس کے لیے بھلا ہے یار، میرے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ سوچ کے ساتھ جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مسجد بنانے کا۔ اب میں یہاں سے آپ کو اپنی لائف چینج کا بتاتا ہوں۔ میں نے مسجد بنائی ایک ایسی جگہ پہ میں کبھی نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا تھا، اس محلے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اللہ نے معاملہ بنایا، مجھے چنا کہ تم جا کے اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کرو، اس پہ پیسہ بھی لگاؤ، اور اس کو رمضان سے پہلے ختم بھی کرو 2 ماہ کے اندر۔ جب میں نے یہ پروجیکٹ دیکھا تو وہ صرف اور صرف نی تھی، اس کے اندر نییں بنی ہوئی تھیں، اور 2 سال میں وہ بیچارے، گاؤں ہے چھوٹا تھا، 100 روپیہ اکٹھا کر کے مینج کر رہے تھے۔ اور میں نے جب اللہ نے مجھے ذہن میں ڈالا کہ اس کو رمضان میں یعنی کہ 2 ماہ کے اندر پورا کا پورا ہال کمپلیٹ کرنا ہے، ود لینٹر، ود گرے اسٹرکچر کمپلیٹ، تو میں نے کہا جی کرنا ہے جی انشاءاللہ۔ تو پیسے اللہ دے گا، بھائی اللہ نے ڈالا ہے، اللہ دے گا، میرے پاس جو ہے میں حاضر ہوں، باقی دوستوں یاروں سے کہیں گے وہ دیں گے، اور نہ لیکن جو مرضی ہو جائے کام نہیں روکنا، اس کو ختم کرنا ہے۔ لے جی ماشاءاللہ 1 ماہ اور 25 دن میں ہم نے اس کا لینٹر سمیت سارا کام کمپلیٹ کر لیا، اور ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے ہی اس کا وسیلہ بنایا، کوئی 2-4 اچھے لوگ جنہوں نے بہت اچھی، کسی نے لینٹر کے پیسے دے دیے، کسی نے سریے کے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، اور باقی جو میرے اکاؤنٹ میں تھا
اللہ کے نام پہ میرے تو پہلے اس کی فکر ہی نہیں تھی پیسوں کی، تو میں نے جو ہے نا وہ اس کو سب سارا کا سارا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے سارا لگا دیا۔ اچھا اب نا ابھی یہ ایک جو ہے ایک اسپریچولی لائف چینج کی بات میں کر رہا ہوں۔ جب میں نے اللہ پہ توکل کرتا ہوا سارا کا سارا پیسہ لگا دیا، اب آگے اللہ کا وعدہ سنیں۔ مجھے اس وقت نہیں تھا یہ حدیث، سنی ہوئی تھی پر یہ میں نے اتنی غور سے نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو میرے گھر پہ جتنا لگاتا ہے میں دنیا میں اس کو 700، ایک جگہ پہ 700 ہے، ایک جگہ پہ 70 گنا ہے، میں 70 گنا یا 700 گنا اس کو دنیا میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور جو میں باہر دوسری دنیا میں یعنی کہ قیامت کے بعد دوں گا وہ میری مرضی ہے، میں اس کو جتنا بڑھا کے دوں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، پر شرط کیا ہے کہ اس کا میرے پہ توکل ہو۔ اچھا میں نے بھی اللہ کے توکل کرتے ہوئے سارا کا سارا اکاؤنٹ خالی کر دیا کہ یہاں کی میرے پاس 4 اکاؤنٹ تھے اور 4 اکاؤنٹ کو ملا کے بھی 500 روپیہ نہیں اکٹھا ہو رہا، ٹھیک ہے جی؟ اور میری مسز جو ہیں وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اگر بیمار ہو جائے گا، بچہ کو مسئلہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو کیسے مینج کریں گے؟ لوگوں سے مانگتے پھریں گے؟ میں کہا جی اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ مینج کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد جناب میری باتوں میں تاثیر، میری کاموں میں تاثیر، میں جو چاہتا تھا، میں نے جو بولتا تھا وہ ویسے کا ویسا ہوتا گیا۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں یہ کہوں جی کہ یار یہ پیسے آ جائیں تو میں یہ کام کر لوں گا، وہ کہاں سے کیسے مینج ہوتے تھے، وہ پیسے آتے تھے اور میں وہ اللہ کی راہ میں یا گھر میں یا جو بھی کام تھے میرے وہ اس میں یوز ہو جاتے تھے۔ ڈیلی صبح پیسے آتے تھے، ڈیلی رات کو میں پھر خالی کرتا تھا۔ ایسے کرتے میرے پاس فروری میں عمرے کا ٹائم آیا، اور عمرے پہ جاتے ہوئے بھی میرے پاس مشکل سے 2 یا 1 لاکھ روپے تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پہ جو ہوا میں اگر آپ کو بیان کرنا شروع کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلا تو میں آپ کو واقعہ یہ سناتا ہوں کہ میں ریاض الجنہ گیا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ 10 منٹ سے زیادہ ایک بندے کو نہیں بیٹھنے دیتے، تو اللہ میاں نے مجھے وہاں پہ 1.25 گھنٹہ بیٹھا رہا، کسی بندے نے مجھے نہیں اٹھایا، میرے آگے والے بندے کو بھی مار کے باہر نکال دیا، پیچھے والے کو بھی۔ میں جعلی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا اور وہاں پہ نفل ادا کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے کوئی بندہ چوں بھی نہیں کر رہا۔ میں نے خود سارے نوافل پڑھنے کے بعد میں جاتا تھا یہ تہجد کے ٹائم پہ، تہجد کے ٹائم گیا وہاں پہ فجر پڑھی اور تہجد کے بڑے نوافل پڑھے، اس کے بعد فجر پڑھی، اس کے بعد باقی لوگوں کی دعائیں کی، نام کر آ کے 1.25 گھنٹہ۔ اور بعد میں نے خود ہی کہا کہ یار کسی اور کو موقع دیتا ہوں، میں یہاں سے اٹھ کے باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت بھی کسی نے نہیں کہا بھی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چکر ہے، تم کیوں بیٹھے ہو۔ مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے سامنے پردہ کر دیا کہ میں ان کو نظر ہی نہیں آیا، اور یہ پہلا معجزہ تھا توکل اللہ کے کرنے کا۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، میں وہاں پہ جو ہے ویل چیئر طواف کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے، اس کو جو ہے نا اس کے بچے پیچھے سے ویل چیئر چلا کے عمرہ کروا رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس سے یہ خدمت لے رہا ہے، اور میں نہ میرا باپ ہے نہ ماں ہے، تو میں تو اس خدمت سے جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا قاصر ہوں۔ میں نے ابھی یہ بات بولی ہے، میرے ساتھ بالکل میرے ساتھ ایک بزرگ جس کی ٹانگیں پھولی ہوئی تھیں، پتہ نہیں اس کو کیا بیماری تھی، اور 2 چھوٹے بچے، ایک بچی اور ایک بچہ، اس کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے ویل چیئر نہیں چل رہی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا، میں کہ ان کو میں نے وہ عربی تھے تھوڑی بہت ہی، ان کو وہ تھے اس کے برما کے، تھوڑی بہت اردو آتی تھی اور عربی آتی تھی، ٹھیک ہے جی؟ ان کو میں نے بتایا جی کہ میں فی سبیل اللہ جو ہے آپ کے والد کو صحیح کروا دیتا ہوں اور طواف کروا دیتا ہوں۔ تو فی سبیل اللہ اس لیے کہا کیونکہ وہاں پہ لوگ 500 ریال 300 ریال
مانگتے ہیں کہ ہم آپ کو کروا دیتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیں۔ اچھا جی، وہ میں نے طواف شروع کروایا، طواف ختم کروایا، بعد میں نے دیکھا انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، تو میں نے کہا انہوں نے تو صحیح بھی کرنی ہوگی، کہتے جی لیکن آپ چھوڑ دیں ہم کروا لیں گے۔ تو میں کہا کیوں، یہ میرے والد کی طرح ہیں تو میں ان کو کرواتا ہوں، حالانکہ میں طواف کر رہا تھا، عمرہ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ان کو ساری صحیح کروائی، سارا عمرہ کروایا، کھلایا پلایا، ٹیکسی میں بٹھایا اور ان کو جو ہے نا گھر رخصت کیا۔ بڑی دعائیں لی الحمدللہ، اللہ نے بڑی دعائیں لے کے دی۔ ساتھ میں نے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ پرسوں میں نے اپنی ماں کا عمرہ کرنا ہے، تو میں کوئی ماں ڈھونڈ رہا ہوں جو بیچاری ویل چیئر پہ ہو، جس کو کوئی والی وارث نہ ہو، اور میں اس کو جو ہے نا عمرہ کروا سکوں۔ تو اس بچی نے کہا کہ میری ماں 2 سال سے فالج کے اٹیک میں ہے، اس کا آدھا حصہ پیرالائز ہو گیا، وہ 2 سال سے اپنے 4 بچوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے عمرہ کروا دیں، اور کوئی کہتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اماں جی آپ کو اٹھائیں گے کیسے، لے کے جائیں گے کیسے، بہت مشکل ہے، آپ نے اتنے عمرے کیے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو جو ہے نا وہ آپ اس کو کر لیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ پرسوں رات کو جو ہے نا تیار رہیں، میں گاڑی کا بھی ارینج کر لوں گا، ان کو پک بھی کر لوں گا، ان کو مسجد عائشہ میں بھی لے جاؤں گا، اور ان کا سارا عمرہ طواف بھی کرا دوں گا، میری ذمہ داری، مجھے خوشی ہوگی۔ لیکن ڈیل ڈن ہوگی، بات فائنل ہوگی، ٹھیک ہے جی، گاڑی ارینج ہوئی، ان کو اٹھایا گیا، اس کو لانگ طرح شارٹ کرتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی ویڈیو آلریڈی۔ ان کو میں لے گیا، جب میں حرم پہنچا تو حرم میں دیکھا کہ آج تو شب برات ہے، اور اتنا رش تھا کہ وہاں پہ چلنا مشکل ہو گیا تھا، تو ویل چیئر چلانا اس سے مشکل بات، اور ساتھ میں شب جمعہ تھی، جمعرات تھی، ٹھیک ہے جی، اور ویکنڈ تھا۔ تو ہم نے جی 11:15 بجے وہاں پہ عمرہ سٹارٹ کیا، اور 5 بجے صبح جا کے وہ عمرہ ختم ہوا۔ اب اس کے بیچ میں آپ دیکھ لیں 6 گھنٹے لگاتار جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی ویل چیئر چلانے کی بڑی مشکل سے اور کنٹینیوس ایفرٹ کرتے ہوئے میں نے ان کو اپنی ماں کا عمرہ اس طریقے سے کروایا۔ اچھا، اب یہ ہوا، وہی پھر ان کو کھانا کھلایا، پھر گاڑی میں بٹھوایا، پھر ان کو بھجوایا، ٹھیک ہے جی، اور ان سے دعائیں لیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا 2 دن رہ گئے میرے جانے میں، اور میں نے کہا یار یہ کام تو بہت ہی اچھا دیکھی والا ہے، ویل چیئر والوں کو پکڑو، جو بیچارہ نہیں کر پا رہے، لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، جو بھی ہے، اور اپنے نیکیاں کماؤ۔ لو جی، میں جی صبح پھر پہنچ گیا ناشتہ کر کے، تقریباً کوئی 10-11 بجے۔ میں اب آرام سے جی طواف کی نیت سے گیا ہوں اور اپنا طواف شروع کیا ہے، اب میں بندے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ کم از کم 15 سے 20 لوگوں کے طواف کروانے کی جسارت دی۔ میں ان کو پکڑتا تھا، ان کو چکر لگواتا تھا، ان کی صحیح پوری کرواتا تھا۔ تو ایک دن کے اندر میں نے ماشاءاللہ 3 طواف کیے، ٹھیک ہے جی، اور میرا دل پھر بھی گھر جانے کو نہیں کر رہا تھا، اور اللہ نے اتنی ہمت دی ہوئی تھی کہ مجھے ایک منٹ کا بھی نہیں تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا درد ہو رہی ہے یا تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جس دن میری فلائٹ تھی اس دن بھی صبح تہجد کے ٹائم میں وہاں پہ تھا، اور وہاں پہ میں یہی کام کر رہا تھا، اور جاتے ہوئے میں اپنے جانے سے پہلے دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے کسی طریقے ادھر حرم میں بلا لے، میں اس کو جگہ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر، اللہ کے گھر سے امید ہے کہ جلد ہی یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات جو میں اس میں مس کر گیا، جب میں مدینہ میں تھا تو مدینہ میں جو ریاض الجنہ جانے کے لیے آپ کو انہوں نے ایپ کا سسٹم سٹارٹ کیا۔ وہ ایپ کا سسٹم جو ہے وہ جو ہے یہ ہے کہ آپ کو نا وہاں پہ بکنگ کر کے ہی ریاض الجنہ کے اندر جانا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ تو ہوا کیا، اب وہاں پہ گیا تو لوگ بیچارے جو آئے ہوئے ہیں، ایپ تو کسی کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا، کسی کو ایپ یوز کرنے نہیں آتی، کسی کے پاس نیٹ کا پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے دیکھا یار لوگ تو بہت سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارے آئے ہیں، 5 دن کا ان کے پاس ٹائم ہے، اور وہ بیچارے سوچتے ان کو بکنگ نہیں مل رہی، اور بغیر ریاض الجنہ جائے اور بغیر روزہ رسول کے اندر انٹری کیے وہ جو ہے نا بیچارے روتے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے کام لینا تھا جی، میں نے کیا کیا جی، تہجد کے ٹائم پہ اگین
تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہاں پہ کرسی لگا کے بیٹھ جانا جہاں سے انٹرنس تھی، وہاں پہ آواز لگانی کہ جی فی سبیل اللہ جس بندے کو نہیں آتا وہ میرے پاس آئے، میں اس کو جو ہے نا اس کی جو ہے وہ ورکنگ کرتا ہوں، اس کو سمجھاؤں گا، اس کو کرواؤں گا، اور میرا جو ہے فیس یہ ہے کہ وہ بندہ اگلے 10 بندوں کو سکھائے اور وہ بندہ اس سے اگلے 10 بندوں کو سکھائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو تہجد کی نماز 2 بجے سے لے کے تقریباً کوئی 4، 4:30، 2، 2.5، 3 گھنٹے ڈیلی، میں 4 دن میں لگاتار اس کے ریاض الجنہ کے باہر بیٹھ کے روضہ رسول کے سامنے میں نے یہ کمپین چلائی، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے چنا مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ میں نے درجنوں نہیں، ہنڈریڈز کے حساب سے لوگوں کو ریاض الجنہ بھیجا اور ان کا مسئلہ حل کرا، اور یہ بھی کیا کہ جو ڈیلی آ رہا ہے اس میں ایک سلاٹ آپشن اویلیبل ہوئی نہیں، جو کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ اگر حرم کے آس پاس ہیں تو آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہر آدھے گھنٹے 20 منٹ بعد وہ کچھ سلاٹس دیتے تھے جو پک کر لے اور اس میں داخل ہو جائے جو حرم کے پاس۔ تو اس طریقے سے میں نے دن میں 3 دفعہ بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے لوگوں کو بھی سمجھایا، لوگ بھی ماشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آ گئی، اویئرنیس دی، اور انہوں نے کہا کہ آگے بھی اویئرنیس دیں۔ تو یہ اللہ نے مجھے اس طریقے سے یہ چنا اور یہ معاملات دیا۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے جو ہیں لوگوں کی خدمت، لوگوں کی جو ہے مدد، جو کسی کو کھانا کھلانا بھوکے کو، پیاسے کو پانی پلانا، جتنا بھی جہاں بھی جیسے بھی ہو سکتا تھا میں نے اس کو سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے جو ہے نا میری لائف میں سکون، اتنا سکون، اتنی خوشی، اتنی کامیابیاں جو کہ میں نے شاید پچھلے 40 سال جو میری لائف ہو گئی ہے نہیں کمائیں، اتنی عزت جو میں نے اس 1 سال کے اندر بلکہ 6 ماہ کے اندر الحمدللہ کمائی۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، ٹھیک ہے، یا میری ماں کی خدمت کا مجھے صلہ ملا، یا میرا دل جو ہے شروع سے ہی اسلام کی طرف اور دین کی طرف راغب تھا، نماز 5 وقت کا اور قرآن پاک تلاوت مجھے پڑھنا ویسے ہی بہت سکون تھا، اس نے میری ہیلپ کی، ٹھیک ہے، یا دل اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ تو یہ میری چینج تھی 1 سال کے اندر، میری ماں کی ڈیتھ کے بعد سے ابھی تک کا جو سفر ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں تو بہت ساری ہیں، ابھی بھی 22، 23 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، تو میں اس کو جو ہے نا فردر ایڈ نہیں کرنا چاہتا تاکہ جو ہے نا اور لمبی ویڈیو ہو جائے اور آپ کا ٹائم ضائع ہو۔ تو بھائی لوگوں، آپ کے جن کے والدین زندہ ہیں، آپ ان کے دن اور رات محنت کر کے ان کے دل جیت لیں، اپنی جنت بنا لیں، ان کی خدمت کر لیں، ان کی اف تک نہ کریں، ٹھیک ہے، یہی آپ کی جنت ہے اور یہی آپ کی کامیابی ہے۔ جب وہ چلے جائیں گے سوائے رونا ندامت کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اللہ بھی ناراض ہوگا اور دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے اگر اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو کائنڈلی لائک بھی کر دیجیے گا، اور اپنی زندگی میں سے کسی ایک بندے کی زندگی بھی اگر میں چینج کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔